بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ ویرا نے سب کی نظریں بچا کر سلطان شاہ کو معنی خیز انداز میں آنکھ ماری اور وہ برا سا منہ بنا کر خاموشی سے چھت میں کوئی خرابی تلاش کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ابھی سلطان شاہ سرکاری رقم کا کیا تذکرہ کر رہا تھا۔ اول خان نے ان دونوں کو مزید کوئی موقع دیے بغیر متجسس لہجے میں مجھ سے سوال کیا۔ لال نے ہم چاروں کے ٹکٹ کسی سیکرٹ فنڈ سے بنوائے ہیں، میں نے جواب دیا۔ اوہ، اول خان کے ہونٹوں سے تحیر زدہ آواز برآمد ہوئی۔ کیا تم لوگوں نے کسی فارم یا کاغذ پر دستخط بھی کیے تھے؟ سیکرٹری فنڈ کا ذکر سن کر اول خان کے تجسس میں یکایک اضافہ ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے سوال پر سب چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کسی نے کوئی دستخط نہیں کیے، میں نے جواب دیا۔ کیا تمہیں اس معاملے میں کسی گڑبڑ کا احساس ہو رہا ہے؟ جلال اپنی سباب دید سے بہت کچھ کر سکتا ہے، اس نے کہا۔ گڑبڑ بالکل نہیں ہوئی، بس میں تم لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم چاروں کا سفر آئی بی کے عارضی ایجنٹوں کی حیثیت سے شروع ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ جلال تم کو اخراجات کے لیے بھی کوئی آفر دے۔ ہمیں کسی امداد کی ضرورت نہیں ہے، ویرا بولی۔ ابھی ہمارے پاس اتنی رقم محفوظ ہے کہ ہم ایسے 10 سفر کر سکتے ہیں۔ تم ہر بات پر بلا وجہ اچٹ جاتی ہو۔ اول خان کی آواز میں بہت ہلکی سی بزرگانہ خفگی تھی۔ یہ برا ماننے کی نہیں، فخر کرنے کی بات ہے۔ مستقل عملے کے علاوہ آئی بی کسی مشن کے لیے بہت چیدہ اور گاگ افراد کو بھی عارضی طور پر اپنے لیے منتخب کرتی ہے۔ یہ اس قدر پرکشش تقرری ہوتی ہے کہ بڑے بڑے سینئر اور ریٹائرڈ افسران اس کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور ان کی دال نہیں گلتی۔ تم چاروں خوش قسمت ہو کہ تم بیٹھے بٹھائے آئی بی کے ایجنٹ بن گئے ہو۔ تم تو یہ بات نہ کہو، میں نے احتجاج کیا۔ ہم نے کسی صلے کی تمنا کیے بغیر ان کے کاموں کے لیے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ بیٹھے بٹھائے کسی کو کچھ نہیں ملتا، میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس نے بوکھلا کر وضاحت کی۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تم کو کسی خواہش اور کوشش کے بغیر یہ انعام ملا ہے۔ اب تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ تم یہاں سے ماتوب ہو کر فرار نہیں ہو رہے، ایک اعزاز کے ساتھ باہر جا رہے ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی، ویرا خوش ہو کر بولی۔ کاش تمہارا یہ اندازہ درست ہو۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 100% درست ہے، اول خان نے دعویٰ کیا۔ آئی بی والے اپنا بلکہ عوام کا پیسہ بلا وجہ خرچ نہیں کرتے۔ کہیں تم جلال کو نہ بتا دینا کہ میں نے تم کو بریف کیا ہے۔ وہ جو کچھ دے اسے اپنا حق سمجھ کر قبول کر لینا۔ میں انعام کی ایک دمڑی بھی چھوڑنے کی قائل نہیں ہوں۔ لیکن ہمارا مشن کیا ہے؟ سلطان شاہ نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ گرین کوبرا فائل کا حصول، صوبراج کی سرکوبی، اول خان نے جواب دیا۔ ڈینی اور غزالہ کی حد تک یہ بات درست ہے۔ ہم دونوں امریکہ میں تفریح کے علاوہ اور کیا کریں گے؟ ویرا بولی۔ اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی اہم کام رہا ہوگا، اول خان نے وثوق سے کہا۔ مناسب وقت آنے پر وہ خود ہی تمہیں تفصیل سے آگاہ کر دے گا۔ وہ بہت اہم اور نازک موضوع تھا جو غیر ارادی طور پر زیر بحث آ گیا تھا۔ اول خان ریٹائرڈ فوجی تھا اور ایس ٹی ایف میں ملازمت کی وجہ سے بہت سے سرکاری اداروں کے طریقہ کار سے قریبی واقفیت رکھتا تھا۔ اسے ان امور تک بھی رسائی حاصل تھی جو عام شہریوں کی نگاہوں سے ہمیشہ اوجھل رہتے ہیں۔ اس کی کسی بات کو اس کی ذہنی اپیچ قرار دے کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ہم پانچوں کو صوبراج کے متوقع فون کے انتظار میں بہرحال وقت گزارنا تھا۔ ہم اس موضوع پر تبادلہ خیال کرتے رہے۔ توقعات، امکانات اور خدشوں کا ایک سیل رواں تھا جو ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں موجزن تھا اور پرجوش الفاظ فکروں کی صورت میں سامنے آتا جا رہا تھا۔ اول خان کے لیے اپنے دل میں موجود ادب و احترام کے باوجود میری رائے تھی کہ کراچی میں امریکی ایجنسیوں کے کچھ قانون شکن افسران کے عبرت ناک انجام کی روشنی میں جلال فوری طور پر امریکی سرزمین پر کوئی مشن بھیجنے کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ اس وقت امریکی اہلکار بڑکے ہوئے تھے۔ انہیں کسی پاکستانی مشن کی بھنک مل جاتی تو وہ انتقامی جذبے کے زیر اثر مشن کے اراکین کو پھانسنے کے لیے
اپنے سر دڑ کی بازی لگا دیتے۔ یہ امکان بھی تھا کہ جوابی کارروائی کے طور پر وہ ان لوگوں کو کسی نام نہاد مقابلے میں موت کے گھاٹ اتار کر الزامات کا ایک پلندہ ان کے ساتھ ڈال دیتے۔ میری اور غزالہ کی حد تک یہ امکان ہو سکتا تھا کہ جلال نے اپنے ریکارڈ میں ہماری عارضی ایجنٹوں کے طور پر تقرری کر لی ہو، لیکن ویرا اور سلطان شاہ کے لیے امریکہ کا تفریحی سفر ایک بونس سے زیادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ پرجوش اور گرما گرم باتوں میں وقت چپکے سے گزرتا چلا گیا کہ ہمیں احساس نہ ہو سکا۔ ہم سب اس وقت چونکے جب اچانک میرے موبائل فون کی گھنٹی بجنا شروع ہو گئی۔ وہ کال وصول کرنے سے قبل میری نظریں بے اختیار وال کلاک کی طرف گئیں تو وہاں سوئیاں 8 بجنے کا اعلان کر رہی تھی۔ جلدی دیکھو کہیں وہ فون بند نہ کر دے۔ ویرا نے موبائل فون کی دوسری گھنٹی بجتے ہی اضطراری لہجے میں مجھے ٹوکا۔ کال وصول کرتے ہی میرے کانوں میں سوبراج کی بھاری اور پرسکون آواز گونجی، تم تیار ہو یا ارادہ کچھ ڈاواں ڈول ہے؟ یہی سوال میں تم سے کر سکتا ہوں، تم کہاں پہنچ رہے ہو؟ میں نے اپنے ہیجان کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی RCD ہائی وے پر سفر کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے فخر تھا کہ اپنے شہر کے بارے میں میری معلومات خاصی وسیع تھی، مگر اس کے سوال پر میں لمحہ بھر کے لیے الجھ گیا اور قدرے توقف کے بعد بولا، میرا امتحان لینے کے بجائے تم اپنے مقرر کیے ہوئے مقام کے بارے میں بتاؤ۔ مقام میں نے مقرر نہیں کیا، وہ تیسرے آدمی کا انتخاب ہے، وہ تمہیں اسی راستے سے آگے سرحد کی طرف لے جائے گا۔ بتاتے جاؤ، میں سن رہا ہوں۔ اسے خاموش پا کر میں نے ٹوکا۔ اس سڑک پر پرانا مہاجر کیمپ اور بلدیہ کالونی وغیرہ بھی واقع ہے۔ سعید آباد سے آگے ہب چوکی کی طرف جاتے ہوئے ویرانہ شروع ہو تو ذرا اپنی رفتار دھیمی کر لینا، ایسا نہ ہو کہ رات کے اندھیرے میں تم بائیں طرف کی ایک پہاڑی پر بنی ہوئی درگاہ کو نظر انداز کر دو۔ وہاں عام طور پر کچھ نہ کچھ روشنی رہتی ہے جسے میلوں دور سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہیں سڑک کا ہلکا سا گھماؤ طے کر کے اسی پہاڑی کے دامن میں رکنا ہے۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے کوئی سواری لینی پڑے گی۔ میں نے تشویش ظاہر کی، اتنے کم وقت میں وہاں کے لیے سواری کا ملنا دشوار ہوگا۔ ڈرائیور کے ساتھ اپنی گاڑی میں آ جاؤ۔ اس نے فراخ دلی سے پیشکش کی، تم کو وہاں سے آگے روانہ ہونا ہے۔ ڈرائیور تمہیں چھوڑ کر گاڑی واپس لے آئے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو سکتے ہو۔ ایسے کام والے لوگ بہت شفاق ہوتے ہیں، خطرہ بامتے ہی خون ریزی شروع کر دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر پھونک دے، اس سے زیادہ شفاق کون ہو سکتا ہے؟ میں نے موقع پاتے ہی اس پر فکرہ چسپاں کر دیا۔ مجھے راج محل کا قصہ جب بھی یاد آتا ہے دل میں ایک ہوک سی اٹھتی ہے۔ مجھ سے اس کا ذکر مت کرو، وہ کل کی بات ہے، لیکن اب ایک بھولا بسرا خواب بن چکی ہے۔ اس کی بھاری آواز میں حسرت سی تیر گئی۔ تم نے مجھے مزار والی پہاڑی کے دامن میں تو پہنچا دیا، یہ نہیں بتایا کہ ہم دونوں خود ایک دوسرے کو پہچانیں گے یا تم میرا تعارف کراؤ گے۔ وہ جگہ میری دیکھی بالی ہے۔ 9 بجے پہاڑی کے دامن میں اتنا گور اندھیرا ہوگا کہ کسی کو پہچاننا مشکل ہوگا۔ میں اپنا اطمینان کیے بغیر خود کو کسی اجنبی کے حوالے نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے اس کی ہلکی سی ہنسی میں مجھے احتضاء کا احساس ہوا۔ تم کو ذرا سا بھی شبہ ہوا تو تم بھیم گن یا زہریلی سوئی سے اس کا خاتمہ کر دو گے۔ دراصل میری بات ادھوری رہ گئی۔ راج محل کے ذکر پر میری ذہنی رو ہمیشہ بہک جاتی ہے۔ وہاں پہنچتے ہی تم اپنی گاڑی کے ہیڈ لیمپس 2 مرتبہ جلا کر بجھاؤ گے تو اسے پتا چل جائے گا کہ صحیح آدمی پہنچ گیا ہے۔ وہ تمہاری گاڑی کے قریب آ کر رام کہے گا اور تم راون کہہ کر جواب دو گے۔ یہ تم دونوں کی باہمی شناخت ہوگی۔ باقیہ باتیں وہ تمہیں سمجھا دے گا۔ اس سے سامنا ہوتے ہی تم اپنے ڈرائیور کو گاڑی سمیت لوٹا دو گے۔ ویری گڈ، میں نے اطمینان کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ رام اور راون کے پاس ورڈز سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی بھی تمہارا ہم مذہب ہے۔ غیر ضروری باتیں مت چھیڑو۔ اس نے میرے قیاس کا جواب سختی سے گول کر دیا۔ تم عام کھانے سے غرض رکھو، پیٹ گننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک تم نے یہ نہیں بتایا کہ وہاں آ رہے ہو یا نہیں۔ میرے کام تقریباً نمٹ چکے ہیں۔ عین وقت پر کوئی اڑچن پیدا نہ ہوئی تو میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ کسی وجہ سے دیر سویر ہوئی تو آگے ہب میں تم دونوں سے مل جاؤں گا۔ تم میرے دفاعی ہتھیاروں کا عملی مظاہرہ دیکھنا چاہ رہے تھے، میں نے اسے یاد دلایا۔ ہب سے سرحد تک ساری رات کا سفر ہے۔ راستے میں کہیں بھی موقع مل جائے گا۔ اس کی آواز سے بے پرواہی متراشا تھی۔ اس کی زبان سے RCD ہائی وے یا پرانے ہب ریور کا ذکر سنتے ہی میرا دل چاہا کہ میں فوری طور پر
فون بند کر دوں اور ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اول خان کو اس مقام سے آگاہ کر دوں تاکہ وہ تیزی سے اپنے آدمیوں کو وہاں پہنچا سکے، لیکن میں صوبراج کو کسی شبے کا موقع دیے بغیر اس سے کچھ اور باتیں اگلوانا چاہ رہا تھا، جن میں اہم ترین بات یہ تھی کہ وہ 9 بجے اپنے مقرر کیے ہوئے مقام پر پہنچنے کے بارے میں کیا سوچ رہا تھا۔ اس نقطے پر صوبراج کا جواب بہت مبہم اور حوصلہ شکن تھا، جس سے اس کی چالاکی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اگر وہ وہاں آ رہا تھا تب بھی اس بارے میں مجھے بتانا غیر ضروری سمجھ رہا تھا۔ اگر میں صحیح سمت میں سوچ رہا تھا تو صوبراج کے لیے وہ رات بہت اہم تھی۔ اگر وہ مجھ سے جھوٹ نہیں بولتا رہا تھا تو اس وقت میری ذات اس کے لیے ہر خوف سے آزادی کی کلید بنی ہوئی تھی۔ گرین کوبرا فائل پر سودے بازی کے لیے امریکی اہلکاروں کو واشنگٹن کی منظوری کا انتظار تھا، لیکن وہ صوبراج سے میرا سودا طے کرنے میں ذرا سی بھی تاخیر نہ کرتے۔ یہ بات بدستور صوبراج کے دماغ میں گھسی ہوئی تھی، وہ اس موقع کو ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ راج محل کی طرح اس کی پنڈلی کا زخم بھی اس کی دکھتی ہوئی رگ بنا ہوا تھا۔ میں نے اس سے زخم کا حال پوچھا تو چڑ گیا۔ اس نے میری مزاج پرسی کا کوئی جواب دیے بغیر مجھ پر فضول گوئی کا الزام لگایا اور 9 بجے مقررہ مقام پر پہنچنے کی تاکید کر کے فون بند کر دیا۔ میں نے اسی لمحے جلال کا نمبر ملایا، وہ بہت بے چینی سے میرے پیغام کا منتظر تھا۔ میں نے اسے اختصار کے ساتھ کام کی باتوں سے آگاہ کر دیا۔ یہ بہت اچھا ہوا۔ وہ مزار والی پہاڑی کا ذکر سنتے ہی بولا، یہاں اس سے ایک سنگین عسکری غلطی ہو گئی۔ میرے آدمی ملنگوں اور درویشوں کے روپ میں ایک ایک کر کے پہاڑی پر پہنچ جائیں گے۔ بلندی سے وہ اپنے حریف کو بہت آسانی سے بھون ڈالیں گے۔ اس کے آدمی وہاں ہوئے تب بھی وہ خستہ حال لوگوں کی آمد و رفت پر دھیان نہیں دیں گے اگر وہ خود وہاں نہ آیا۔ میں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ اب اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں رہی، مجھے صورت سے اپنے آدمیوں کو حرکت میں لانا ہے۔ وہاں جو بھی آیا مارا یا پکڑا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اوپر سے آنے والی باڑ مجھے یا اول خان کو چاٹ جائے۔ پہلی گولی چلتے ہی اپنی گاڑی میں مورچہ بنا لینا، میرے آدمی اس کا خیال رکھیں گے۔ بات کرتے کرتے اچانک اسے اپنا اپریٹس یاد آ گیا۔ میرا دیا ہوا ایک اپریٹس کافی دنوں سے تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، ابھی اس کی بیٹری وغیرہ چیک کر لو، چلتے ہوئے ساتھ لے لینا۔ اس آپریشن میں اسی ساخت کے اپریٹس استعمال ہوں گے، ضرورت ہوئی تو میں تم سے رابطہ کر لوں گا۔ تمہارا کوڈ AA یعنی علی احمد ہوگا۔ تم مجھے چیف کے نام سے مخاطب کر سکو گے، تو کیا تم بھی وہاں آؤ گے؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میری موجودگی ضروری ہو گئی ہے، کوئی اور اس صورتحال کو آسانی سے نہیں سنبھال سکے گا۔ وقت سرکتا جا رہا تھا، مجھے احساس تھا کہ اس کے پاس زیادہ باتوں یا تبصروں کے لیے وقت نہیں تھا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے لیے دعائیہ کلمات استعمال کیے اور بات ختم ہو گئی۔ میرا اور اول خان کا پروگرام پہلے سے طے ہو چکا تھا۔ اس کی ذاتی گاڑی سال خوردہ اور ناقابل اعتبار تھی، وہ کسی حساب کتاب کے بغیر لاکھوں کی رقوم استعمال کرتا تھا، لیکن اس نے اپنی تنخواہ کے علاوہ کبھی کوئی پیسہ اپنے ذاتی تصرف میں نہیں لیا تھا۔ وہ بے ایمان ہوتا تو گھسی پٹی کار کی جگہ کئی نئی اور شاندار گاڑیوں کا مالک بن سکتا تھا۔ اس کی سرکاری جیپ بہت طاقتور اور نئی جیسی تھی، لیکن اس کا پہچان لیا جانا کرین قیاس تھا۔ صوبراج نے مجھے کسی ڈرائیور کے ساتھ مقررہ مقام پر پہنچنے کی رعایت دے کر کام بہت آسان کر دیا تھا۔ میں اول خان کے ساتھ بے فکری سے اپنی گاڑی میں وہاں جا سکتا تھا۔ اپنے کاموں کی ہنگامی نوعیت کی وجہ سے میری گاڑی کی دونوں نمبر پلیٹیں ہمیشہ خشک کیچڑ اور مٹی میں اس طرح لتھڑی رہتی تھیں کہ قریب سے بھی ان کے نمبر پڑھنے ممکن نہیں تھے۔ اس میں ضرورت کے چند ہتھیار ہر وقت پڑے رہتے تھے۔ ہر وقت ہتھیار بند رہنے کا وہ سنہرا اصول میں نے اول خان سے سیکھا تھا۔ اس کی دونوں گاڑیاں چلتے پھرتے اسلحہ خانوں سے کم نہیں، جن میں جدید رائفلوں سے لے کر ہلکے پھلکے دستی بموں تک ہر چیز موجود رہتی تھی۔ اسے اپنی حیثیت کا بھرپور فائدہ حاصل تھا۔ STF سے وابستہ ہونے کی بنا پر وہ ہر چیکنگ سے بآسانی نکل جاتا تھا، جبکہ میرے لیے ہتھیاروں کی موجودگی کا کوئی جواز پیش کرنا ممکن نہیں تھا۔ میری گاڑی میں چند گنے چنے اور
مؤثر ہتھیار موجود تھے۔ ہمارے لیے گلشن اقبال سے مقررہ مقام تک پہنچنا دشوار نہیں تھا، وہاں تک جانے کے لیے آدھا گھنٹہ بہت کافی تھا، لیکن میں گھر میں بیٹھ کر انتظار کے اعصابی دباؤ سے گزرنے کے بجائے اسی وقت گھر سے روانہ ہو گیا۔ ہمارا مقصد واضح تھا، منزل متعین تھی۔ اول خان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی ہوئی تھی، میں اس کے برابر والی نشست پر موجود تھا۔ حسن اسکوائر کے چوراہے سے گاڑی سیدھی سارشاہ سلیمان روڈ پر نکلتی چلی گئی۔ لیاقتہ آباد کے پرہجوم ٹریفک سے نکلنے کے بعد راستہ صاف ملا۔ ہم ناظمہ آباد سے گزر کر سائٹ کے سنتی علاقے میں داخل ہو گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ ہم 9 بجنے سے 20-25 منٹ پہلے وہاں پہنچ جائیں گے۔ اول خان نے اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈال کر کہا، دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے چونک کر جواب دیا۔ اس وقت میرا ذہن آنے والے وقت میں الجھا ہوا تھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ویرانے میں ہم اتنا وقت کیسے گزاریں گے؟ وقت گزر ہی جائے گا، میں نے کہا۔ فی الحال ہم وہاں نہیں رکیں گے، سست روی سے مزار والی پہاڑی کا جائزہ لیتے ہوئے آگے نکل جائیں گے۔ ہمیں وہاں کوئی نہ کوئی سرگرمی نظر آ جانی چاہیے۔ اگر صوبراج کے آدمی پہلے سے وہاں پہنچے ہوئے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ جلال کا اسٹاف ان سے بچ کر اوپر جانے میں کیسے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ جلال کا دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، اس نے تحسین امیز لہجے میں کہا۔ مزار کا نام سنتے ہی اسے ملنگوں اور فقیروں کا خیال آ گیا، اس کا پلان کامیاب رہے گا۔ باتوں باتوں میں ہم شیر شاہ کے چوراہے پر پہنچ گئے، وہاں سے ہمیں داہنی طرف مڑ جانا تھا۔ سڑک پر لگے ہوئے بعض اسٹریٹ لیمپس روشن تھے، لیکن بیشتر تاریک پڑے ہوئے تھے۔ دونوں طرف بنی ہوئی روشن فیکٹریوں کا سلسلہ ختم ہوا تو ان سے تقریباً جڑی ہوئی رہائشی عمارات اور مکانات کی روشن قطاریں شروع ہو گئیں۔ ہم تیزی کے ساتھ شہری زندگی کی ان علامات کو پیچھے چھوڑتے جا رہے تھے۔ گنجان آبادی کا تسلسل رفتہ رفتہ ٹوٹنے لگا۔ تاریک قطعات کے درمیان کہیں کہیں روشنی کے جزیرے نظر آ رہے تھے، پھر وہ بھی ختم ہو گئے اور سڑک کے دونوں جانب تاریکی میں ڈوبے ہوئے چٹیل میدان نظر آنے لگے، جن کے درمیان سے گزرتی ہوئی تارکول کی سڑک ہماری گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں کسی بال کھاتی ہوئی سیاہ ناگن کی طرح چمک رہی تھی۔ اس ویرانے میں کہیں بھی کوئی گاڑی رک جائے تو وہ تاریکی میں چھپے ہوئے لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکے گی۔ اول خان بولا، اور وہ گولیاں برسا کر اسے چھلنی کر دیں گے۔ میں نے اپنی بات پوری کر کے ہلکا سا کہا لگایا، گاڑی کے مسافروں کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں خوفزدہ ہوں؟ اس نے میرے کہے کا برا مان کر قدرے ترشی سے سوال کیا۔ لا حول ولا قوت، میں نے جلدی سے کہا۔ مجھے ہنسی اس بات پر آئی کہ جو نقطہ تمہارے ذہن میں اب آیا ہے اس پر میں گھر سے نکلتے ہوئے غور کر چکا ہوں۔ ہمارا مشن واقعی خطرناک ہے، مگر مجھے معلوم ہے کہ میری طرح تم بھی بے خوف ہو کر خطروں میں کود پڑنے کے عادی ہو۔ آدمی کا حوصلہ بلند ہو تو کامیابی خود بخود قدم چومتی ہے۔ اس وقت مقابلے میں 2 حریف ہیں، ایک طرف صوبراج اور دوسری طرف جلال۔ دونوں کے آدمی اندھیرے میں ایک دوسرے کی گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ہم دونوں کی حیثیت قربانی کے بکروں جیسی ہے۔ جب تک تم وہاں جا کر روشنی کے مخصوص اشارے نہیں کرو گے، دونوں فریق خاموشی سے اپنی کمی گاہوں میں دبکے رہیں گے۔ کبھی کبھی قربانی کے بکرے قصاب کو ٹکر بھی مار دیتے ہیں۔ آج یہی کرنا ہوگا، مگر اپنے ہاتھ پیر بچا کر۔ اندازے کی کوئی غلطی ہوئی تو ہم بے موت مارے جائیں گے، اس نے کسی فکر اور تشویش کے بغیر کہا۔ تاریک سڑک پر گاڑی کا سفر جاری رہا۔ اس وقت کراچی سے ہب جانے والا ٹریفک سرے سے مفقود تھا۔ ہمارے آگے اور پیچھے سڑک دور تک ویران پڑی ہوئی تھی، البتہ ہب کی جانب سے کراچی جانے والی گاڑیوں کی بہتات تھی۔ مزار والی پہاڑی میرے لیے اجنبی نہیں تھی، میں پہلے بھی وہاں ایک مارکے سے 2-4 ہو چکا تھا۔ دور ہی سے پہاڑی کی چوٹی پر روشنی نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ شہر سے دور افتادہ ویرانہ تھا، لوگ وہاں آئے تھے تو قرب و جوار میں ان کی گاڑیوں وغیرہ کو بھی نظر آنا چاہیے تھا۔ میں اپنی جگہ چکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ اسی سمت میں جاتے ہوئے چڑھائی کے ساتھ سڑک بھی خمدار تھی۔ اول خان نے گاڑی کی رفتار کم کر لی۔ گاڑی کے ہیڈ لیمپس کا انعکاس دونوں سمتوں میں کافی دور تک پھیل رہا تھا۔ میں اس سے بھی آگے پھیلی ہوئی گور تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا، لیکن مجھے کہیں کسی گاڑی کی پرچھائی تک نظر نہیں آئی۔ یہاں تو ہر
طرف لامتناہی سناٹے کا راج ہے، کہیں کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی۔ اول خان نے سڑک سے نظریں ہٹائے بغیر کہا۔ اسی وقت مخالف سمت سے آتی ہوئی ایک کوسٹر کی روشنی سڑک کے خم کی وجہ سے پہاڑی کے دامن میں پڑی تو بس لمحہ بھر کے لیے مجھے کم از کم 2 گاڑیوں کے چمکتے ہوئے ہیبلے نظر آئے جو اگلے لمحے ہی معدوم ہو چکے تھے۔ موڑ گھومتے ہوئے کوسٹر کا رخ تیزی کے ساتھ بدلا تھا اور اسی کے ساتھ پہاڑی کا دامن پھر تاریکی میں ڈوب گیا تھا۔ ابھی مجھے اس طرف 2 گاڑیاں نظر آئی ہیں، میں نے داہنی طرف اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ شوبراج یا اس کے آدمی پہنچے ہوئے ہیں، اول خان بولا۔ یہ تم نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ لال کے آدمی فقیروں وغیرہ کے حلیے میں آئے ہوں گے، ایسے تہی دست لوگ گاڑیوں سے اترتے تو اسی لمحے مار دیے جاتے۔ ہم اس مقام کا جائزہ لیتے ہوئے آگے نکل گئے۔ میں نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو 9 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے۔ اس وقت مجھے جلال کے اپریٹس کا خیال آیا اور میں نے اسے آن کر کے اپنی گود میں رکھ لیا۔ لاسلکی آلے پر بس لمحہ بھر کے لیے ریڈیائی شور برقرار رہا، پھر وقفے سے کئی انسانی آوازیں سنائی دیں۔ وہ ایک دوسرے سے ناقابل فہم انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ ان کے الفاظ مانوس تھے مگر فکرے محمل معلوم ہو رہے تھے۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اردو اور انگریزی کے ملے جلے الفاظ کو کوڈ ورڈز کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ مجھے اپریٹس کے ہیتا عمل کا علم نہیں تھا، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ لوگ کہاں تھے، اپنے مورچوں پر پہنچ گئے تھے یا وہاں تک جانے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ ریڈیائی لہروں کی وجہ سے آوازیں اتنی بگڑی ہوئی تھیں کہ انہیں شناخت کرنا ممکن نہیں تھا۔ کوشش کرنے کے باوجود میں ان میں جلال کی آواز نہیں پہچان سکا۔ آخر میں نے براہ راست اس سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک بار سکون طاری ہوتے ہی اپریٹس اٹھا کر اس کا بٹن دبایا اور جلال کے لیے اپنا پیغام نشر کر دیا۔ چیف کالنگ فوری طور پر اس کی طرف سے جواب آ گیا۔ اس کی آواز اتنی بدلی ہوئی تھی کہ اجنبی معلوم ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، تم بے فکر رہو، میرے 3 آدمی اوپر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، میں کچھ لوگوں کے ساتھ نیچے موجود ہوں۔ ہم نے دامن میں ان 2 گاڑیاں دیکھ لی ہیں، وہ ہم سے پہلے سڑک کی سمت سے یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ ہم کچے راستے سے پہاڑی کے پچھلے حصے میں آئے تھے اور میں وہیں ہوں۔ تمہاری کیا پوزیشن ہے؟ اوور۔ جلال کا پیغام سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں نے فوری طور پر جواب دیا، ہم سڑک سے جائزہ لیتے ہوئے آگے جا رہے ہیں، چند منٹ بعد واپس لوٹیں گے۔ ان کی 2 گاڑیاں پل بھر کے لیے مجھے بھی نظر آئی ہیں لیکن ان کی پوزیشن کا اندازہ نہیں ہے۔ اوور۔ میرے اوپر والے آدمیوں نے اپنی انفراریڈ دوربینوں سے انہیں دیکھ لیا ہے، وہ اوپر سے بالکل بے پرواہ ہیں اور اپنی گاڑیوں کے عقب میں چل پھر رہے ہیں۔ ان کی تعداد 7 ہے اور ان میں لنگڑانے والا کوئی آدمی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چند منٹ بعد یہ پھیلنا شروع کر دیں۔ دعا کرو کہ یہ اسی جگہ جمع رہیں، کام بہت آسان ہو جائے گا۔ اوور۔ لنگڑا نہیں ہے، میں نے مایوسی سے دہرایا۔ ابھی 10 منٹ باقی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آخری لمحات پر پہنچے۔ اوور۔ مجھے بھی اسی کا انتظار ہے، حالات پوری طرح میرے کنٹرول میں ہیں۔ اوور۔ تمہیں یقین ہے کہ ان اطراف میں ان کا کوئی 8واں آدمی موجود نہیں ہے؟ اوور۔ بظاہر یہی معلوم ہو رہا ہے لیکن یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ لوگ پہلے سے یہاں آئے ہوئے تھے، ہو سکتا ہے کہ کوئی 1 آدھ آدمی ادھر ادھر نکل گیا ہو۔ اوور۔ پھر 9 بجے کا انتظار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساتوں کو اسی وقت کیوں نہیں گھیر لیتے؟ اوور۔ میں نے فوری خیال کے تحت کہا۔ یہ خیال آیا تھا لیکن میں لنگڑے کی وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ آج کا بڑا شکار وہی ہے۔ اوور۔ جلال نے شوبراج کا نام لیے بغیر جواب دیا۔ اپریٹس پر ہونے والی وہ گفتگو اس کے دوسرے آدمی بھی اپنے اپنے ٹرانسمیٹر پر سن رہے تھے، اس لیے جلال بے تکلفی سے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اندازہ تھا، میں بھی اس سے محتاط رہ کر بات کر رہا تھا تاکہ اسے اپنے ماتحتوں کے سامنے کسی سبکی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گفتگو میں وقفہ آتے ہی اچانک کسی اور نے بولنا شروع کر دیا۔ اس بار میں نے اندازے کی غلطی نہیں کی۔ بولنے والے کو جلال نے مانوس الفاظ لیکن ناقابل فہم فکروں میں جواب دیا تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ وہ دخل اندازی کسی ایمرجنسی کی مظہر تھی۔ اول خان گاڑی کو اتنی دور تک لیتا چلا گیا کہ طے شدہ پہاڑی تک واپس پہنچنے میں وقت پورا ہو جائے۔ اس نے واپسی کے لیے گاڑی گھمائی تو 9 بجنے میں چند منٹ باقی رہ گئے تھے۔ آپریٹر پر مختصر وقفوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ پہاڑی کے قریب پہنچنے پر میں نے موقع پاتے
ہی جلال کو بتایا کہ ہم کسی بھی لمحے وہاں پہنچنے والے تھے۔ جلال نے مجھے گرین سگنل دیتے ہوئے بتایا کہ لنگڑا اس وقت تک وہاں نظر نہیں آیا تھا۔ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں میں سے 3 سڑک کی طرف بڑھ گئے تھے۔ 4 افراد بدستور گاڑیوں کے عقب میں موجود تھے۔ اول خان نے گاڑی کی رفتار دھیمی کر کے اپنے پائیدان میں رکھی ہوئی چھوٹی خود کار رائفل کی پوزیشن درست کی اور پھر رفتار بڑھا دی۔ چند لمحوں بعد ہماری گاڑی بہت دھیمی رفتار سے سڑک سے اتری اور ناہموار پتھریلی زمین پر ہچکولے لیتی ہوئی پہاڑی کے دامن کی طرف بڑھی تو ہمارے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری گاڑی کے ہیڈ لیمپس کا رخ اسی سمت میں تھا جہاں میں نے حریفوں کی 2 گاڑیاں دیکھی تھیں۔ وہ لوگ کچے راستے پر کافی دور چلے گئے تھے۔ ہماری گاڑی کی بھرپور روشنی وہاں تک ساتھ نہیں دے سکی، لیکن اس کے انعکاس میں ان دونوں گاڑیوں کے ہیبلے نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ اول خان نے بریک لگا کر گاڑی روک دی۔ میں نے اپریٹس آف کر کے جیب میں ڈال لیا۔ تاریکی میں ڈوبے ہوئے اس سنگلاخ ویرانے میں مجھے کوئی متنفس نظر نہیں آیا تھا۔ اول خان نے سوبراج کی ہدایت کے مطابق 2 مرتبہ ہیڈ لیمپس جلا کر بجھا دیے۔ اسی لمحے سامنے سے کسی ٹارچ کی روشنی چمکی اور معدوم ہو گئی۔ میں نے جھک کر اپنے پائیدان سے رائفل اٹھا لی۔ اول خان بھی کسی اچانک افتاد کے مقابلے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ میں سامنے پھیلے ہوئے گہرے اندھیرے میں نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ آخر کار مجھے پہاڑی کے پیش منظر میں ایک متحرک انسانی ہیبلا نظر آیا جو چھوٹے چھوٹے بے آواز قدموں سے ہماری گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ یہ تو اکیلا ہے، جلال نے 3 بتائے تھے۔ اول خان نے زیر لب سرگوشی کی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے رک گئے ہوں، میں نے بہت دھیمی آواز میں جواب دیا۔ فضا پر چھائے ہوئے گہرے اور پرہول سکوت میں وہ متحرک انسانی ہیبلا قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کلاشنکوف دبی ہوئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت بے جگر تھا یا پھر پرلے درجے کا گدھا تھا۔ اسے یہ خوف نہیں تھا کہ آنے والا اسے اپنی گولی کا نشانہ بھی بنا سکتا ہے۔ انتہائی مخدوش پوزیشن میں یوں بے فکری سے چلا آ رہا تھا جیسے اسے ہم دونوں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس وقت میرے ذہن نے بہت تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ 2 گاڑیوں میں سوار ہو کر 7 افراد کے آنے کا مطلب تھا کہ وہ ہر قسم کا مقابلہ کرنے کی تیاری کر کے وہاں پہنچے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ کسی تصادم کی صورت میں انہیں آتشی ہتھیاروں کے ساتھ افرادی قوت کی ضرورت بھی پیش آ سکتی ہے۔ ایسے مخدوش صورتحال میں کلاشنکوف بردار کا بے خوفی سے بڑھتا چلا آنا غیر فطری محسوس ہو رہا تھا۔ میں سانس روکے اس کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔